अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। हेयरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के हवाले से डिस्कशन चल रही है पिछले 2 लेक्चर से। इस हवाले से ये तीसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर के आखिर में हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो तीसरा नुक्ता हेयरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का क्या है? क्योर टेक प्लेस। इन सब नुकात में नक्शा खींचा जा रहा है कि शिफा का अमल जब शुरू होता है, जारी हो जाता है, तो क्या चेंजेस आती हैं। तो तीसरा नुक्ता, क्योर टेक प्लेस फ्रॉम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। तो इस हवाले से हमने ये डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल एक हार्ट की प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट आया है और बिलमिस दवा के इस्तेमाल से क्योर का अमल शुरू हो गया है और आर्जी तौर पर इलामात वो जॉइंट्स में मुंतकिल हो गई हैं, यानी दिल की तकालीफ बेहतर होना शुरू हो गई हैं और आर्जी तौर पर जोड़ों से मुतल्लिका इलामात ज़ाहिर हुई हैं, तो ये साइन ऑफ फेवर है। और अगर इसके बरक्स हो कि आप जॉइंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जॉइंट्स के मुतल्लिका जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होना शुरू हो गई हैं और दिल के हवाले सामने आना शुरू हो गए हैं, दिल के हवाले से कुछ इलामात सामने आना शुरू हो गई हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है। और क्योर का अमल स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि मर्ज को दबाया गया है और मर्ज कम अहम हिस्सों से अहम हिस्सों की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे ये नतीजा अखज़ होता है कि मर्ज मज़ीद बिगड़ रहा है, मरीज़ की कैफियत और बिगड़ रही हैं, मर्ज तरक्की पजीर है। तो आखिर में ये डिस्कस हुआ था कि ये नुकात क्यों ज़रूरी हैं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए जैसे ज़रूरी हैं, एक होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हैं, ऐसे ही ये नुकात एक पेशेंट के लिए, अवामुन नास के लिए भी इनका जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो होम्योपैथिक इलाज से शिफायाब हो रहे हैं तो अपनी लाइल्मी की वजह से वो शिफा से दूर ना हो जाए। और मैं क्यों बराह रास्त अवामुन नास से मुखातिब हूँ, पेशेंट्स से मुखातिब हूँ, इसकी वजह यह है कि अगर मरीज़ और इसके लवाहिकीन इस हकीकत से नाबल्द होंगे तो वो इस आर्जी और मरीज़ के लिए मुफीद सूरत हाल को अपनी नासमझी की वजह से नहीं समझ पाएंगे कि ये मेरे लिए मुफीद है या मुज़िर। वो ज़हनी तौर पर, फौरी तौर पर जोड़ों की तकालीफ का इलाज किसी और मालिज के पास जाकर शुरू करा लेंगे। नया मालिज जो है वो नासमझी की वजह से बिज़िद दवा के इस्तेमाल से इलामात को दबा देगा। नतीजतन क्या होगा, नुकसान क्या होगा पेशेंट का? आप अगर ज़ेरे इलाज हैं और आर्जी तौर पर अहम आज़ा से कम अहम आज़ा की तरफ इलामात मुंतकिल हुई हैं, शिफा का अमल जब शुरू हुआ है, तो आपकी नासमझी की वजह से आपने एक तरफ आप मुतमईन हो गए कि दिल की तकालीफ ठीक हो गई, दूसरी तरफ आपने आर्जी तौर पे जो इलामात मुंतकिल हुई थी जोड़ों में उनका गलत ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो क्या होगा, मर्ज दब जाएगा और फिर कुछ वक्त बाद हो सकता है कि तरक्की करते हुए फिर दिल तक पहुंच जाए। तो दोबारा दिल की इलामात जाहिर हो जाएंगी, मर्ज जो है वो तरक्की याफ्ता शक्ल में लौट आएगा। अब ये दोबारा फिर उस मालिज की तरफ लौट जाएगा, धंधा तो चलता रहेगा, डॉक्टर का काम तो चलता रहेगा, लेकिन शिफाई अमल कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये अहमियत है जिसके सबब
میں عام آدمی سے، عوام الناس سے اور پیشنٹ سے مخاطب ہوں اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شفائی عمل کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا جی۔ چوتھا نقطہ کیا ہے؟ کیور ٹیک پلیس، symptoms disappear on reverse order of their appearance۔ یعنی جب شفا کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس دوران علامات اپنی برعکس ترتیب سے رفع ہوتی ہیں، یعنی جس ترتیب سے ظاہر ہوئی ہیں اس کی الٹ ترتیب سے رفع ہوں گی۔ جو علامات سب سے پہلے ظاہر ہوئیں وہ سب سے آخر میں رفع ہوں گی، جو علامات سب سے آخر میں ظاہر ہوئی ہیں وہ سب سے پہلے رفع ہوں گی۔ اگر ایسا ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ شفائی عمل اپنی درست سمت جاری ہے۔ اگر اس کے برعکس ہو تو ہم سمجھ جائیں گے، ایک معالج سمجھ جائے گا، ایک ہومیوپیتھک طالب علم سمجھ جائے گا، اور ایک ایسا مریض جو کہ ہومیوپیتھک قانون شفا کو جان چکا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ شفائی عمل نہیں بلکہ مرض بگڑ رہا ہے اور کچھ علامات دب رہی ہیں۔ اب اس کے لیے اگزامپل ہے، خسرہ کے مریض کو سب سے پہلے بخار ہوتا ہے۔ یہ عموماً جو جس انداز سے علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کو یہاں آپ کے سمجھنے کے لیے شارٹلی میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس کو کیا ہوتا ہے؟ بخار ہوتا ہے، پھر گلے میں خرابی پیدا ہوتی ہے دوسرے درجے میں، پھر کھانسی ہوتی ہے تیسرے درجے میں، اور سب سے آخر میں سرخ باریک دانے نکلتے ہیں جلد پر۔ جب شفائی عمل شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے سرخ دانے غائب ہوتے ہیں، یعنی جو آخر میں علامت ظاہر ہوئی ہے وہ سب سے پہلے ٹھیک ہوتی ہے، پھر کھانسی ختم ہوتی ہے، اب تیسرے نمبر پر ظاہر ہونے والی علامت دوسرے نمبر پہ ٹھیک ہو رہی ہے، پھر جو ہے وہ گلے کی تکالیف ٹھیک ہوں گی، اور سب سے آخر میں بخار بھی غائب ہو جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک درست سمت ہے شفائی عمل کی۔ اگر اس کے برعکس ہو تو معالج اور مریض سمجھ جائے گا کہ شفائی عمل جاری نہیں ہے بلکہ مرض بگڑ رہا ہے، مرض کو دبایا جا رہا ہے۔ علامات برعکس ترتیب سے غائب نہ ہوں تو مریض اور ڈاکٹر کو دوبارہ کیس پر غور کرنا چاہیے۔ اب آپ نے پہلے 3 نکات میں جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس میں زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں وہ کرونک ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے ایک حاد مرض، ایک ایکیوٹ ڈیزیز کے حوالے سے ایک ترتیب علامات کے برعکس ترتیب سے ختم ہونے کے حوالے سے خاص طور پہ ایسا آپ کو ایکیوٹ کیسز میں خاص طور پہ نظر آئے گا۔ اگر دوا کے انتخاب میں کوئی غلطی ہو تو نئے سرے سے بالمثل دوا کا انتخاب کرنا چاہیے اور مریض کو اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اپنے وجود کا اظہار کس طرح کرتی ہے؟ علامات کی صورت میں کرتی ہے۔ جو بیماری میں اضافہ ہوتا ہے علامات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جب بیماری پر ہومیوپیتھک دوا اثر انداز ہوتی ہے تو بیماری کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے، نئی علامات کا اظہار ختم ہو جاتا ہے، یعنی جس سٹیج تک مرض جا چکا ہے اس سے پھر آگے نہیں جاتا جب بالمثل دوا کا انتخاب۔ اب اس لیے جتنی جلدی آپ بالمثل دوا کا انتخاب کریں گے اتنا کم تکلیف اٹھائیں گے، اتنا مرض آگے مزید ترقی نہیں کرے گا، اگلے سٹیجز میں نہیں جائے گا۔ تو نئی علامات کا اظہار سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ نئی علامات کا اظہار ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو علامات سب سے آخر میں ظاہر ہوئی ہیں وہ ان کی نشو و نما رک جاتی ہے، اور آخر میں ظاہر ہونے والی علامات سب سے پہلے رفع ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے جی ہمارا ٹاپک جو آج کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ بہت ہی مختصر انداز میں نے
یہ 4 نقاط آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ آپ کے ذہن میں رہے تو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، تو آپ اس بات کو جان سکیں گے کہ میں صحیح سمت چل رہا ہوں یا جو اقدامات میں نے علاج کے لیے اٹھائے ہیں یہ غلط ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے وابستہ کوئی مریض ان پوائنٹس کو، ان نقاط کو سمجھ گیا ہے تو وہ بھی اس بات کو جان سکتا ہے کہ میرا معالج جو ٹریٹمنٹ مجھے دے رہا ہے یہ میرے لیے مفید ہے یا مضر ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اگلے 2-3 دنوں میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر غفران الکبریہ، آوان، چکوال۔ اللہ حافظ۔